حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا بشارت سناتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا اور ان پر آخری آسمانی کتاب قرآن کریم نازل فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی گئی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اپنی پہلی کتاب یعنی توریت کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا۔ ابن جریر نے تحریر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب انجیل نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 33 سال کی تھی، اور نبوت کے 3 سال بعد یعنی 33 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ قرآن کریم کی سورت مریم کی آیات 16 سے 35 کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام انتہائی پاک دامن خاتون تھیں، جن کے نام پر اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ایک مکمل سورت المریم نازل فرمائی۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک دن بیت المقدس کے کسی حجرے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف تھیں کہ اچانک حضرت جبرائیل امین انسانی شکل میں تشریف لائے۔ حضرت مریم نے ایک اجنبی شخص کو یوں اپنے قریب دیکھا تو گھبرا گئیں اور کہنے لگیں، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہاں سے چلا جا۔ حضرت جبرائیل امین فرمانے لگے، تم مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دینے کی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نہایت حیران اور پریشان ہوئیں اور تعجب سے بولیں، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار عورت ہوں۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا، ہاں بات تو یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم اسے اپنی قدرت تخلیق کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے تمہارے باپ آدم کو مرد اور عورت کے بغیر اور تمہاری ماں حوا کو صرف مرد سے پیدا کیا، اور اب عیسیٰ کو پیدا کر کے چوتھی شکل میں بھی پیدا کرنے پر اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے بغیر مرد کے بچے کو پیدا کرنا۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، اور وہ جب جہاں جس طرح پیدا کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ وہ بے جان چیز سے جاندار کو پیدا کر سکتا ہے اور جاندار چیز سے بے جان کو۔ بیٹے کی بشارت کے بعد حضرت جبرائیل امین نے حضرت مریم پر پھونک ماری اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت مریم کو بچے کی پیدائش کے آثار محسوس ہونے لگے۔ جیسے جیسے پیدائش کے دن قریب آتے جا رہے تھے، حضرت مریم کی پریشانی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو حضرت مریم لوگوں کے خوف سے بیت المقدس سے تقریباً 9 میل دور جنگل کی جانب ایک پہاڑی کوہ سراتا کی جانب چلی گئیں۔ یہی وہ جگہ ہے جو بعد میں بیت الخم کہلائی۔ جب درد ذیل شروع ہوا تو آپ کھجور کے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ زچگی کی تکلیف کی شدت اور دنیا والوں کے خوف نے آپ کو آبدیدہ کر دیا۔ کہنے لگیں، کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھولی بسری ہو جاتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے موت کی آرزو اس لیے کی کہ وہ عزیز و اقارب، خاندان، برادری اور لوگوں کو کس طرح مطمئن کر سکیں گی، جبکہ کوئی ان کی صداقت کی تصدیق کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اصل میں ان کی شہرت ایک نیک، پارسا اور زاہدہ کے طور پر ہوتی تھی، لہٰذا ان کے لیے یہ تصور بھی بڑا تکلیف دہ تھا کہ لوگ انہیں بدکار سمجھیں گے۔ چنانچہ اسی حالت میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہو گئی۔ ابھی حضرت مریم علیہ السلام انجانے اندیشوں اور وسوسوں میں گری ہوئی تھیں کہ حضرت جبرائیل نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم پریشان نہ ہوں،
تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا، اور ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، دیکھو یہ تمہارے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ اب تم اطمینان کے ساتھ یہ تازہ کھجوریں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو، اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر تمہیں کوئی انسان نظر پڑ جائے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ اصل میں اس وقت کی شریعت میں روزے میں کھانے پینے کے ساتھ بولنا بھی منع تھا۔ حضرت جبرائیل کے اس پیغام سے حضرت مریم کو اطمینان اور تسلی ہو گئی کہ اب میرا رب مجھے بدنامی اور رسوائی سے بچا لے گا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ولادت کے 40 روز کے بعد جب طہارت ہو چکی تو حضرت مریم اپنے گھر والوں کے پاس واپس تشریف لائیں۔ لوگ نو مولود بچے کو گود میں دیکھ کر حیران ہو گئے اور بدگمان ہو کر بولے، اے مریم، تو نے تو بڑے گناہ کا کام کر لیا، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ حضرت مریم نے جبرائیل امین کی ہدایت کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ روایت میں ہے کہ جب خاندان نے حضرت مریم کو ملامت کرنا شروع کیا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ نے لوگوں کی ملامت بھری باتیں سنی تو دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر کھڑے ہو کر ان کی جانب متوجہ ہوئے اور انگشتے شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، انا عبداللہ، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے فرمایا، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا، جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر، جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا، اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ لوگوں نے جب نو مولود بچے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو حیرت زدہ رہ گئی، اور انہیں یقین ہو گیا کہ بی بی مریم پاک دامن ہیں، یہ بچہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اس واقعے کے بعد خاندان اور بنی اسرائیل کے سمجھدار لوگ دونوں ماں بیٹے کی بڑی عزت اور قدر کرنے لگے اور انہیں خیر و برکت کا باعث سمجھنے لگے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم گود میں بات چیت کرنے کے بعد کلام سے رک گئے تھے، پھر جب لڑک پن چھونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر حکمت اور دانائی کی باتیں جاری کر دیں۔ جب آپ علیہ السلام 7 سال کے ہوئے تو حضرت مریم نے آپ علیہ السلام کو محلم کے پاس درسگاہ میں بھیجنا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں ہی اللہ کی طرف سے الہام کردہ عجائبات کا نظارہ کرتے تھے۔ جب یہ بات یہودیوں میں پھیل گئی تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کے خلاف منصوبے بنانا شروع کر دیے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کے خاندان کے لوگ آپ علیہ السلام کی اور حضرت مریم کی بڑی عزت کیا کرتے، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ اور آپ کی والدہ کے متعلق طرح طرح کے اعتراضات کرنا شروع کر دیے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، لیکن یہودی اپنی سابقہ روایات اور عادت خبیثہ کے باعث حضرت زکریا علیہ السلام کی نافرمانی اور ان کی تکذیب کرتے۔ ان لوگوں نے مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر مشرکانہ طور طریقے اختیار کر لیے تھے، یہاں تک کہ اپنی خواہشات کے مطابق توریت میں بھی بہت زیادہ رد و بدل کر دیا تھا۔ ان کے عقائد و اعمال دن بدن بدتر سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ جب بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے تو حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو لے کر اپنے رشتہ داروں کے پاس مصر چلی گئیں۔ پھر 13 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصر سے واپس ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی اور توریت کی تعلیم دی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں تبلیغ کا کام شروع کر دیا، جس سے یہودیوں کو اکثر تکالیف ہوتی اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح کی تکالیفیں دیتے۔ چند حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرتے اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دیگر نبیوں کی طرح اپنی قوم کو دن رات اللہ کا پیغام سناتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس زمانے کے حالات و مشاہدات کے مطابق معجزات عطا فرمائے تاکہ ان کی صداقت، افضلیت اور برتری سب میں نمایاں رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے اور فضیلتیں عطا فرمائیں۔ سب سے پہلا معجزہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہونا تھا۔
آغوش مادر میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور ان کی صداقت کی گواہی دینا۔ حضرت عیسیٰ مٹی کا پرندہ بناتے، اس پہ پھونک مارتے تو وہ پرندہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اڑ جاتا۔ پیدائشی نبینے کی آنکھوں پر جب آپ ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی واپس آ جاتی۔ برس، جزام اور کوڑ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحت یاب کرتے۔ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ لوگ جو کچھ گھروں سے کھا کر آتے اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سب کی تفصیل بتا دیتے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ کہ جب یہود و نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ بچا کر آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قیامت کے قریب دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا پر تشریف لائیں گے اور لوگوں سے کلام کریں گے۔ جب آپ علیہ السلام کو دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے گا تو آپ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے لیے بحیثیت خلیفۃ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امتی بن کر تشریف لائیں گے۔ آپ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے۔ آپ کے دور میں زمین میں امن و برکت قائم ہو جائے گی اور اس دنیا پر صرف اسلام باقی رہ جائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس زمین پر نکاح ہوگا اور آپ کی اولاد بھی ہوگی، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے انتقال فرما جائیں گے۔ دوستو، اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔